السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا و مصلیاً وبعد. محترم سامعین، جیسا کہ معلوم ہے کہ درس کا سلسلہ قیامت کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے. آج ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث سماعت فرمائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قيام الساعة فقال الرجل انا يا رسول الله قال ما عددت لها قال يا رسول الله ما عددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب وأنت مع من أحببت فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. رواہ الترمذی. حدیث نمبر 2385. محترم سامعین، یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی، دوسری روایت میں عربی کا لفظ آیا ہے، ایک دیہاتی، اور اس روایت میں ایک آدمی کا ذکر آیا ہے. جاء رجل الی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این السائل عن قیام الساعۃ، وہ سوال پوچھنے والا جو قیامت کے تعلق سے سوال پوچھ رہا تھا وہ آدمی کہاں ہے؟ تو وہ آدمی جواب دیا انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی میں ہی سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ ما عددت لها، کہ تم نے ان کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تم جو قیامت کا انتظار کر رہے ہو ان کے لیے کون سی چیز تم نے تیار کر رکھا ہے؟ تو وہ آدمی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما عددت لها كبير صلاة ولا صوم، میری زیادہ نماز اور روزہ بھی نہیں ہے، یعنی نوافل کا میں زیادہ اہتمام نہیں کرتا ہوں. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عددت لها كثير صلاة، میرے پاس زیادہ، کسی میں کبیر کسی میں کثیر کا لفظ آیا ہے، میرے پاس نہ زیادہ نماز ہے اور نہ ہی زیادہ روزہ ہے. کیا ہے میرے پاس؟ کہتے انی الا انی احب اللہ ورسولہ، بس میرے پاس جو چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کا جواب سنتے ہی بیان فرماتے ہیں کہ المرء ما من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَذَا. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس آدمی کے سوال کے جواب میں
مسلمان خوش نظر آ رہے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ آگے بیان فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، شیخ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑی سی ان کی تفسیر اور ان کی تفصیل کی طرف کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ معدت لہا، تم نے ان کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی کثرت سے نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے عبادات قلبیہ، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک ہی حوالہ دیا ہے، وہ حوالہ یہ ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ علماء محققین بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ جملہ جو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ محبت تمام عبادتوں میں فائق ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم، کہ ہاں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ تمام چیزوں میں فائق ہے۔ اور جو عبادات ہیں، چاہے عبادات بدنیہ ہو، مالیہ ہو، قلبیہ ہو، یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب محبت کے فروع ہیں۔ تو گویا کہ محبت تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اگر انسان کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ ساری عبادت سے وہ فوقیت والا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے؟ یہ ایک جملہ ہے۔ کیا ایک عام آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، کیا حقیقی طور پر وہ اللہ کے نبی کا درجہ پا سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور مقام کو وہ نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، اور یہاں معیت مراد نہیں ہے، تساوی مراد نہیں ہے کہ تم اسی کے ساتھ برابری میں جنت میں داخل ہوگے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں تم پہنچو گے اور جنت کے درجات میں رہو گے، جنت کے درجات میں رہو گے۔ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو انبیاء کرام ہوں گے ان کے درجہ فوق سب سے اونچے درجے میں، اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ عام آدمی ایک نیچے درجے کے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ معیت مراد نہیں ہے، بلکہ جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے، چاہے وَإِن بَعُودَ الْمَكَانِ۔ یہ تفسیر، یہ شرح بعض محققین نے کیا ہے کہ چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور کوئی انسان جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا وہ سب سے قریب تر بندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔